عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اصطلاح ہے، تو بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ شاید یہ آج کل میں پیدا ہونے والی یا ماضی قریب میں پیدا ہونے والی اصطلاح ہے، یہ جدید ٹرم ہے، لوگ یہ گمان کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ گمان جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہ کوئی جدید اصطلاح نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی قدیم اصطلاح ہے، اور یہ آج کل کے کسی مسلک کے کسی عالم کی ایجاد کردہ ٹرم نہیں ہے، بلکہ یہ ائمہ اور محدثین کی ٹرم رہی ہے، یہ ان کی اصطلاح رہی ہے، اور محدثین میں بھی کوئی چھوٹے محدثین یا محدثین کی صفوں میں پچھلی صف کے کسی محدث کی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ دیکھیں یہ سنن ترمذی ہے، امام ترمذی نے اس اصطلاح کو استعمال فرمایا ہے اور باقاعدہ انہوں نے پورا باب قائم فرمایا ہے۔ سنن ترمذی کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اب دیکھیں وہ باب جو قائم فرما رہے ہیں اس باب کا عنوان رکھتے ہیں باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ حضور پاک علیہ السلام کی آمد اور آپ کی ولادت باسعادت کا بیان ہے۔ پھر اس میں وہ حدیث لے کر کے آتے ہیں حضرت قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو امام ترمذی کی اصطلاح میں اگر کہا جائے تو حضرت قیس بن مخرمہ جو اس حدیث پاک کو روایت کر رہے ہیں 3619 نمبر حدیث سنن ترمذی کی، تو قیس بن مخرمہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے میلاد کا سال اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کا سال ایک ہی تھا، اور وہ کون سا سال تھا؟ عام الفیل والا سال، یعنی کہ جس سال ابرہہ کے لشکر کے ساتھ وہ اصحاب فیل والا واقعہ جو پیش آیا تھا، تو وہ سال بتلا رہے ہیں حضور کے میلاد کا، اور بنیادی طور پر باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو انہوں نے عنوان رکھا ہے اپنے باب کا، چیپٹر کا، تو اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ قدیم اصطلاح ہے، اور جلیل القدر ائمہ محدثین کے یہاں یہ اصطلاح رائج تھی، تب تو حضرت امام ترمذی جیسے جلیل القدر محدث نے اس کا استعمال کیا ہے اور باقاعدہ اس عنوان کے ساتھ انہوں نے باب قائم فرمایا ہے۔ تو یہ تو سمجھ میں آ گیا میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لفظ جو ہے وہ آج کی پیداوار نہیں ہے۔ اب بات آتی ہے اس کے ساتھ لفظ عید کے اضافے کی کہ اسے عید کیوں کہا جاتا ہے، تو وہ بھی حضور پاک علیہ السلام کی احادیث ہی سے ثابت ہے۔ اگلی ایک روایت دیکھیں، یہ صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب فضل یوم الجمعہ کی روایت ہے، حدیث پاک کا جو نمبر ہے 1977 ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ تمام جو دن ہیں، تمام جو ایام ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، ان میں سب سے بہترین جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ خیر یوم حضور پاک علیہ السلام نے جمعہ کو فرمایا، اور باب کیا ہے؟ باب فضل یوم الجمعہ، جمعہ کی فضیلت کا بیان۔ تو جمعہ کی فضیلت اور جمعہ تمام دنوں میں سب سے بہترین دن ہے، یہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیکن اس کے سب سے بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ سب سے افضل دن کیوں ہیں؟ تو اس کی وجہ حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور اس کی بہت سی وجوہات میں سے پہلی وجہ اور سب سے بڑی وجہ وہ ہے کہ جسے بہت سی حدیثوں میں حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ فیہ خلق آدم، کہ اس میں حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے۔ اب چونکہ وہ ماں باپ کے ذریعے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کی پیدائش یا ان کا میلاد نہیں کہا جائے گا، ولادت نہیں کہی جائے گی، وہ تخلیق کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست قدرت سے بنایا، تو وہ ان کی تخلیق کا دن ہے، لیکن سمجھنے کے لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی پیدائش کا دن ہے۔ جیسے کہ زمین، آسمان، تمام چیزوں کی تخلیق ہوئی ہے، لیکن ہم اپنی زبان میں جب اسے کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور فرشتے کوئی انسانوں کی طرح تو ان کا
توالد اور تناسل کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں چلتا، ان کی تخلیق ہی ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے زبان میں اسے استعمال کرتے ہیں کہ تخلیق کے لفظ کو بھی ہم پیدائش سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو جو دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، فیہ خلق آدم، وہ جمعۃ المبارکہ کا دن ہے، اور جمعہ کے مبارک ہونے کی وجہ اور جمعہ کی فضیلت کی وجہ اور جمعہ کے بہترین دن ہونے کی وجہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی فیہ خلق آدم، کہ اس میں آدم کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو جو دن حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے وہ تو بہترین دن ہے، وہ سید الایام بھی ہے، اور وہ تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے۔ تو جو حضرت آدم کی پیدائش کا دن ہو وہ افضل دن ہے، اور جو حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہوگا تو پھر آپ اس کا خود اندازہ کر لیں کہ حضور امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو پھر حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش کا دن جو ہے اس دن کی بھی تو کوئی فضیلت ہوگی۔ اور رہی بات لفظ عید کی، کہ جمعہ تو سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے، برکت والا دن ہے، سعادت والا دن ہے، اور تمام دنوں میں سب سے افضل اور بہترین دن ہے۔ اب رہی بات جمعہ کے عید ہونے کی، تو یہ بھی دیکھ لیں سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ حدیث پاک کا نمبر 1098 ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک اس دن کو یعنی جمعہ کے دن کو تمام مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ وجہ کیا ہے جمعہ کے دن کے فضیلت کی اور جمعہ کے دن کے بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے، یا جمعہ کے دن کے عید ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ اس سے پہلی حدیث میں آ چکی ہے فیہ خلق آدم، کہ اس دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو جو دن حضرت آدم کی پیدائش کا دن ہے وہ تو عید کا دن ہے۔ اب آپ حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہو کر کے بڑا کمال کرتے ہیں کہ جس دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی ہے وہ دن تو حضور کی نگاہ میں عید کا دن ہے، اللہ کی نگاہ میں عید کا دن ہے، اور حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنا دیا۔ اور کیوں بنا دیا؟ تو اس دن کی بہت سی فضیلتیں ہیں، لیکن ان فضیلتوں میں آپ تمام حدیثیں جب دیکھیں گے، جمعہ کی فضیلت میں جو حدیثیں ہوں گی کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا، دنیا میں بھیجا گیا، قیامت بھی اسی دن آئے گی، بہت سی یادیں جو ہیں وہ اس دن کے ساتھ جڑی ہیں، اور بہت سے کام وہ ہیں جو اس دن آگے ہونا ہے ان کاموں کو۔ لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے اس دن کی فضیلت کی، تو ان تمام وجوہات میں سب سے پہلے جو وجہ حضور نے بیان فرمائی فیہ خلق آدم، کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ وجہ ہے اس دن کے فضیلت کی، یہ وجہ ہے اس دن کے مبارک ہونے کی، یہ وجہ ہے اس دن کے بہترین دن ہونے کی، اور یہی وجہ ہے اس دن کے عید ہونے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمام مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنا دیا، اس لیے کہ یہ تمام انسانوں کے باپ کی تخلیق کا دن ہے، ان کی پیدائش کا دن ہے۔ تو جو دن تمام انسانوں کے باپ کی تخلیق کا اور پیدائش کا دن ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود ہی عید کا دن قرار دے دیا ہے۔ تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن وہ عید کا دن ہے، تو وہ دن جس دن جان کائنات کی آمد ہوئی ہو، جس دن وجہ تخلیق کائنات کا میلاد ہوا ہو، وہ دن عید کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ تو یہ دن حضور پاک علیہ السلام کے میلاد کا دن وہ عید کا دن ہے، اور یہ ان احادیث ہی سے ثابت ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اصطلاح ہے وہ محدثین کے یہاں کی اصطلاح ہے، یہ آج کل میں پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ محدثین کے زمانے سے یہ اصطلاح رائج ہے، یہ کوئی جدید ٹرم نہیں ہے۔ اس لیے وہ احباب جو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، تو انہیں
اس پر بدعت کا حکم لگانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اصطلاحات جو ہیں وہ جلیل القدر ائمہ و محدثین نے استعمال کی ہیں۔ تو اگر آپ بدعت کا حکم لگائیں گے آج حضور کا میلاد منانے والوں پر، تو یہ اصطلاح جن لوگوں نے پہلے سے اپنی کتابوں میں درج کی ہیں اور لکھا ہوا ہے، تو ان محدثین کو بھی گویا کہ آپ بدعتی کہہ رہے ہیں۔ نظر ثانی کریں اتنا شدید حکم لگانے میں کہ اگر آپ یہ حکم لگائیں گے تو یہ حکم حضرت امام ترمذی پر بھی لگے گا، محدثین پر بھی لگے گا، اور پھر ان کی پوری تصنیف سے اور کتاب سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ سنن ترمذی کی جو روایت ہے اور اس کا جو باب ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ باب ہمیں بتلا رہا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اصطلاح ہے یہ نئی نہیں ہے، اور پھر ساتھ ہی فیہ خلق آدم فرما کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی وجہ سے جمعہ کے دن کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اس دن کو تمام دنوں میں سب سے بہترین دن قرار دیا ہے۔ اور ساتھ ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو تمام مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنا دیا ہے۔ تو عید کا دن اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اس دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی ہے، حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو جو دن حضرت آدم کی پیدائش کی وجہ سے تمام مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، تو اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جان کائنات ہیں، شان کائنات ہیں، تو ان کی آمد کا دن، ان کی پیدائش، ان کی ولادت اور ان کے میلاد کا دن وہ عید کیسے نہیں ہوگا؟ جس کا مقام اور جس کا مرتبہ خود حضور سے کم ہے، ان کی پیدائش کا دن جب عید کا دن ہے اور اسے اللہ نے بنایا ہے، تو ہمیں خود یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پھر جس کا مقام نہ صرف ان سے بلکہ تمام انبیاء اور تمام مرسلین سے افضل اور اعلیٰ ہے، بلند اور بالا ہے، جو امام الانبیاء سید الرسل ہیں، تو پھر ان کے میلاد اور ان کی آمد اور ان کی پیدائش کا دن بھی وہ ان تمام دنوں سے زیادہ فضیلت کا، اہمیت کا حامل ہوگا، اور ان تمام دنوں سے وہ بہترین دن ہوگا۔